بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال آیا ہے امریکہ سے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم عاقل بھائی، میں رشید ڈار بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ نیو یارک، اوکے۔ ایک ضروری کوشچن پوچھنا ہے، وہ یہ کہ نہانے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی جائیں تو کیا وہ 24 گھنٹے کارآمد ہوتی ہیں؟ بوٹوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2، میں نے کسی عالم سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہاں پہ لوکل کسی عالم نے، کہ آپ 24 گھنٹے آپ بوٹوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، یہ عام حالت میں ہے، اور سفر کی حالت میں 72 آورس آپ بوٹوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اس کی صحیح پوزیشن کیا ہے، یہ مہربانی کر کے تفصیل سے جواب دیجیے گا، آپ کے لیے جزاکم اللہ فی الدارین۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ موزوں پر مسح، اس سلسلے میں سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور عام طور پر اس میں بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ موزوں اور جرابوں کے لیے حدیث میں الگ الگ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ موزوں اور جرابوں کے لیے دونوں الگ الگ الفاظ ہیں۔ موزوں کے لیے لفظ ہے خف، جس کا تثنیہ ہوتا ہے خفین، اور جرابوں کے لیے لفظ ہوتا ہے جورب، اور جس کا تثنیہ ہوتا ہے جوربین۔ یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پاک و ہند میں موزوں اور جرابوں میں فرق نہیں کیا جاتا۔ عموماً ہم ہر اس چیز کو موزہ کہہ دیتے ہیں جو پاؤں پر پہنی جاتی ہے اور پھر اسے جوتے کے اندر استعمال کیا جائے، لیکن اہل عرب کی یہ لسانی وسعت ہے کہ وہ خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا گیا ہوتا ہے، اور جورب اس موزے کو کہتے ہیں جو کپڑے سے تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ وہ کپڑا اونی ہو یا سوتی ہو، باریک ہو یا موٹا ہو، ہر شکل میں اسے جورب کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عن حکم المسح على الشراب او المسح على الحذاء اجلكم الله، واذا كان يعلق بها بعض الاوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟ پوچھا یہی جا رہا ہے کہ موزوں پر یا جوتوں پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر جوتوں میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو کیا اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر پاک جوتے ہیں تو کیا نماز جائز ہے؟ المسح على الخفين والجوربين رخصة وسنة۔ جوربین، موزوں اور خفین پر، دونوں پر، موزوں، جرابوں اور نعلین پر مسح بالکل جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں کان سر ہی کا حصہ ہیں۔ واضح رہے کہ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر سر پر عمامہ یا کوئی اور کپڑا ہو تو وضو کرتے وقت ان پر مسح کر سکتے ہیں، اور یہ اس شرط پر جبکہ سر وضو کے بعد ڈھکا ہو۔ حضرت عمر ابن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور عمامے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو عمامے پر طہارت کا یقین نہ ہو، اللہ اسے پاک نہ کرے۔ اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ ٹخنا اس ہڈی کو کہتے ہیں جو پنڈلی کے نچلے حصے میں ابھری ہوتی ہے، لہذا پیر کے ساتھ اس کا دھونا بھی واجب ہے۔ اسی طرح خف، چمڑے کا موزہ اور جراب پر مسح کرنا جائز ہے۔ لہذا میرے دینی بھائی، اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر معمولی سی جگہ کو بھی چھوڑنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے قدموں میں خشک جگہ چھوڑ دیتے ہیں فرمایا، ایڑیوں والوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پوری طرح سے کیا کرو۔
حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے خفین پر مسح کریں، اس شرط پر کہ انہیں وضو کے بعد پہنا ہو، اور آپ نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی رخصت عنایت فرمائی، اور ہم انہیں جنابت سے طہارت کے وقت ہی اتارا کرتے تھے۔ لہذا ایک مسلمان جب جنابت سے طہارت حاصل کرنا چاہے تو اسے موزوں کو اتار کر طہارت حاصل کرنی چاہیے، اور ایسے حالات میں موزوں پر طہارت کی مدت پھر اسی وقت سے شروع ہوگی جب سے وضو کے بعد موزے پہنے ہوں۔ موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کے اوپری حصے پر صرف 1 مرتبہ ہاتھ پھیرا جائے، واضح رہے پاؤں کے نچلے حصے پر مسح کرنا غلط ہے۔ اے مسلمان بھائی، کسی ایسی چیز کے جسم پر لگے رہنے سے وضو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پانی جسم کے اعضاء تک نہ پہنچ پاتا ہو۔ موزوں اور جرابوں پر مسح کی مدت مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موزوں اور جرابوں کے لیے حدیث میں الگ الگ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ موزوں کے لیے لفظ خف جس کا تثنیہ خفین ہے، اور جرابوں کے لیے لفظ جورب جس کا تثنیہ جوربین ہے، یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ پاک و ہند میں موزوں اور جرابوں میں فرق نہیں کیا جاتا۔ عموماً ہم ہر اس چیز کو موزہ کہہ دیتے ہیں جو پاؤں پر پہنی جاتی ہو، اور پھر اسے جوتے کے اندر استعمال کیا جائے، لیکن اہل عرب کی یہ لسان وسعت ہے کہ وہ خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا گیا ہو، اور جورب اس موزے کو کہتے ہیں جو کپڑے سے تیار کیا گیا ہو، چاہے وہ کپڑا اونی ہو یا سوتی، باریک ہو یا موٹا، ہر شکل میں اسے جورب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جورب اور خف دونوں پر مسح ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا، دوران وضو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روک دیا اور فرمایا میں نے انہیں وضو کر کے پہنا تھا، فمسح علیہما، بس آپ نے ان دونوں پر مسح کیا۔ اسے مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص وضو کر کے موزے پہنے تو وہ ان پر مسح کرے۔ اسے دارقطنی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے ابن ابی شیبہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جرابوں اور جوتوں پر بھی مسح ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ موزوں اور جرابوں پر مسح مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن یہ جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا فرمائے، ہمارے لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل آسانی فرمائے، اور کسی تعصب کی نظر ہم کم از کم ان مسائل کو نہ کریں کہ ہمارے مولوی صاحب نے منع کر دیا ہے، ہمارے امام صاحب نے منع کر دیا ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسح کیا کرتے تھے، جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، تو مولوی صاحب کون ہوتے ہیں آپ کو منع کرنے والے؟ عمل کیجئے اور اللہ سے اجر کی توقع رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں پلیز ہماری ویڈیوز شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے تاکہ ہم آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔